बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक हफ्ता हो गया है तकरीबन मेरा कोई व्लॉग या लाइव सेशन नहीं हुआ। एमक्यूएम, शहरी सिंध, बानी एमक्यूएम या फिर कराची की सियासत के हवाले से हो या फिर किसी भी मौजू पर, उसकी वजह मैं अलील रहा एक हफ्ते से तकरीबन। और बेशुमार लोगों ने दुनिया भर से राब्ता किया, कॉल्स की, टेक्स्ट किए, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस छोड़े। और मैं उन तमाम तर अहबाब का इंतहाई मशकूर हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। सेहतयाब तकरीबन हो चुका हूँ और बेहतरी की तरफ गामज़न है सेहत। और मैं एक मरतबा फिर मशकूर हूँ तमाम तर अहबाब का जिन्होंने दुआएं की। अच्छा, एक हफ़्ते के दौरान बहुत कुछ हुआ है और ज़ाहिर है कि जो कुछ हो चुका है वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आपको पता चल चुका है। भले से वो शहरी सिंध हो, बानी एमक्यूएम की सियासत हो, या कराची की पॉलिटिक्स हो, या फिर दीगर केसेस के हवाले से हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। मैं चाहूँगा कि चूँकि आपका वक्त बड़ा कीमती होता है तो मैं आपको सिर्फ ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं उससे आगाह करता चलूँ। मोहम्मद आफ्ताबुद्दीन बक़ाई साहब हैं। ये आप जो सामने एक कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन है, इसमें जब ये कॉन्स्टिट्यूशन पटिशन लगी थी तो नंबर नहीं लगा था, लेकिन अब इसका जो सीपी नंबर अगर आप ऊपर देख रहे हो तो ये जो सीपी नंबर है ये अलॉट हो चुका है 1104/2023। जी हाँ। अच्छा, अब ये लगी कब है और कौन सा बेंच सुन रहा है, मैं आपको इसकी पूरी तफसीलात बता देता हूँ। फिर इसके साथ ही इससे पहले भी एक और आईनी दरख्वास्त इसी नौयत से मुतल्लिक है, इसके और उसके कंटेंट में क्या फ़र्क है ये भी आपको बताता चलूँगा। और फिर इसके साथ ही जो इस्लामाबाद के अंदर जो मैटर है, क्या उससे मुमासलत रखती है ये पटिशन, और क्या उसी ग्राउंड्स पर अदालतों की जानिब से कोई पूछा जा सकता है मेंटेनेबिलिटी का क्वेश्चन या नहीं। पहली बात तो ये कि जो इस केस में जो पटिशनर हैं वो पटिशनर कौन हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जी मोहम्मद आफ्ताबुद्दीन बक़ाई साहब हैं। और इन्होंने जो, मैं एड्रेस नहीं पढ़ता, इन्होंने जो फ़रीक बनाया है, रिस्पोंडेंट्स बनाया है, एक है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर यानी कि वफाकी वजारत दाखिला, दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ जी इस्लामाबाद की, और फिर उसके साथ ही जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद जो पैमरा है, जी हाँ, चूँकि पाबंदी हटाने ना हटाने का मामला पैमरा का आता है। अच्छा जी, ये कहते हैं कि जी ये सिंध के यानी कि पाकिस्तान के वासी हैं। 1981 में इन्होंने ग्रेजुएट किया और फिर ये एक प्रोफेशन को इन्होंने ज्वाइन किया बैंकर के तौर पर, और यूबीएल के अंदर इन्होंने मुलाजमत हासिल की। फिर ये सऊदी अरब चले गए और जो सऊदी अरब का जो सेंट्रल बैंक है उसमें इनकी पूरी ज़िंदगी गुजर गई सर्विस करते हुए, और फिर ये 2018 में ये वतन वापस आए हैं। अब ये कहते हैं कि जी चूँकि बतौर आम शहरी उनका हक है आज़ादी इज़हार राय का, उनकी माल जान की हिफाजत का। इसी सिलसिले में जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उस सियासी सरगर्मियों में पॉलिटिकल पार्टीज़ का इंतखाब करना और उसके लिए काम करना, उन सब का उनको बुनियादी हक हासिल है। लेकिन ये कहते हैं कि जब 2018 में ये वापस आए हैं तो इन्हें जब पता चला है कि जी जो बानी एमक्यूएम हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई, और इस पर ये कहते हैं कि जी ये एक सरासर नाइंसाफ़ी है, और वो ये समझते हैं कि ये मिडिल क्लास और जो 98% पॉपुलेशन है उसकी नुमाइंदगी करने वाली तंजीम के ऊपर बेसिकली पाबंदी लगाई गई। अच्छा, पटिशनर एक और चीज़ भी कहते हैं, वो ये कहते हैं कि जी जो पाकिस्तान का स्ट्रक्चर है और पाकिस्तान के अंदर जिस किस्म का सरदाराना निज़ाम है, वडेराना निज़ाम है, कह लीजिए कि जी चौधराना निज़ाम है, नवाब होते हैं यहाँ पर, इसको कोई तोड़ सकता था तो वो शहरी सिंध की सियासत में एमक्यूएम उसको तोड़ सकती थी। फिर एमक्यूएम बनी और सारी चीज़ें हुई। फिर महाजिर कौमी मूवमेंट आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। फिर उन्होंने लिखा है कि महाजिर कौमी मूवमेंट से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनी, और इसका मकसद ये था कि पूरे पाकिस्तान में जो फ्यूडल किस्म का जो सिस्टम है उसको ख़त्म करके बिल्कुल मिडिल क्लास को पाकिस्तान की सियासत में इन किया जाए। फिर इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, पैरा नंबर 5 ये देखिएगा, इसमें कहते हैं कि जी कराची के अंदर जो है
مفت بچت بازار جو لگائے گئے تھے وہ بانی ایم کیو ایم کی طرف سے ہی لگائے گئے. انہوں نے شروع کیا 2008 میں کے پی کے اندر کشمیر پنجاب کے اندر زلزلہ آیا تو اس میں بھی انہوں نے خاصی ایکٹیویٹیز کی. اب یہ کہتے ہیں کہ جی جو 22 اگست 2016 ایک اسپیچ اور پھر اس اسپیچ کے نتیجے کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس کے نتیجے میں یہ سمجھتے ہیں کہ جی جو 98% آبادی ہے ان کے جو رائٹس ہیں وہ سلب کیے گئے ہیں اس پابندی سے. اب اس کہہ لیجئے کہ جو پیرا 7 ہے 8 ہے وہ اسی تناظر میں ہے. پھر اس میں گراؤنڈز دیے گئے ہیں کس طریقے سے یہ لگائی گئی ہے اور اس کے پیچھے کیا کیا ریزنز ہیں. اور پھر پرے شروع ہوتی ہے اور صفحہ نمبر 9 ہے. پھر اس میں یہ کہتے ہیں کہ جی کورٹ سے ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ جی جو سیاسی سرگرمیاں فلاحی سرگرمیاں کرنے کی اجازت دی جائے بانی ایم کیو ایم کو. اور جو وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ وہ معافی مانگ چکے ہیں اور معافی مانگنے کے بعد جو معاملات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو لہٰذا ان کی جو اسپیچ کے اوپر پابندی ہے نشر و اشاعت کے اوپر پابندی ہے اس کو ہٹایا جائے. تو یہ موقف اختیار کیا ہے. اب اہم سوال یہ ہے کہ کیا جو پہلے سے 2 پٹیشنز چلتی چلی آ رہی ہیں ایک اسلام آباد میں اور ایک ہائی کورٹ میں اس سے اس کا کتنا تعلق ہے, گراؤنڈ سیم ہے یا نہیں ہے, ان میں ریلیف نہیں ملا تو کیا اس میں بھی ملے گا یا نہیں ملے گا, یہ ایک اہم نکتہ ہے. اس سے پہلے مختصر میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دوں کہ ایم کیو ایم جو پاکستان ہے اس کی جو سٹرکچر کے اوپر بہت ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کرتے رہے ہیں ہم لوگ اور ایک ہفتے کے اندر بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور وہ گاہے بگاہے آپ مختلف پلیٹ فارم سے سنتے رہے ہیں. ابھی ایک تازہ ترین اپڈیٹس یہ آئی ہیں کہ جس وقت یہ میں ولاگ کر رہا ہوں کامران ٹسوری گورنر سندھ صاحب جو ہے وہ اس وقت اسلام آباد میں ہیں. شہباز شریف سے ان کی ملاقات جاری ہے اور یہ ملاقات جو آپ کے علم میں ہے کہ وفاقی سطح کے اوپر جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو شہری سندھ کی سیاست میں جو کچھ بھی ہونے جا رہا ہے یا چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی ہے. کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ سال جب حکومت گرائی گئی عمران خان کی اور بنائی گئی شہباز شریف کی تو 2 معاہدے تھے, ایک پی ڈی ایم سے تھا ایم کیو ایم کا اور ایک نون لیگ سے براہ راست معاہدہ تھا. اور جو نون لیگ سے معاہدہ تھا اس میں یونٹ اور سیکٹر دفاتر کھولنے کا معاملہ بھی طے تھا. 27 نکاتی میں کہا جاتا ہے کہ کچھ نکات ایسے تھے جس میں ایم کیو ایم کو سیکٹر اور یونٹ دوبارہ سے کھولے جانے تھے اور ان کو واپس کیے جانے تھے, لیکن اب تک اس پر نہیں ہوا. اس کے ساتھ ہی جو پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کے ساتھ اب جو کچھ کیا ہے اس کی رداد بھی اطلاعات یہ ہیں کہ جی گورنر صاحب نے جو پرائم منسٹر آف پاکستان ہے شہباز شریف ان کے سامنے رکھی ہیں اور کہا ہے کہ جی ان معاملات کو دیکھا جائے. ایک اور خبر یہ ہے کہ جی اے این پی ظاہر ہے کہ ماضی کے اندر کراچی کے اندر کسی طریقے سے موجود رہی ہے. اس نے جو کراچی کے 9 بائی الیکشنز آ رہے ہیں جن میں ایم کیو ایم بھرپور طریقے سے آ رہی ہے اور ایم کیو ایم خیال کیا جا رہا ہے کہ 6 سے 7 نشستیں حاصل کر لے گی. اب اس کی پولیٹیکل وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, کیا ہوگا, دی جائیں گی, کیا نہیں ہوگا, اس پہ پھر تفصیل سے بات کریں گے. تو اے این پی نے بائیکاٹ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ معاشی جو بوجھ پڑے گا. اور ایک اور خبر ہے میں آپ کو دیتا چلوں, ایک خبر یہ ہے کہ جی ایم کیو ایم 90 سے دھماکہ خیز مواد برآمدگی کا معاملہ ہے. یہ کل ایک ہیئرنگ ہوئی تھی اور اے ٹی سی جو عدالت میں یہ مقدمہ چل رہا ہے اس سے رپورٹ طلب کر لی ہے سندھ ہائی کورٹ نے. پروسیکیوشن نے ایم کیو ایم کے 12 کارکنان کی بریت کو چیلنج کیا تھا. یہ 12 کارکنان ہیں جو بری ہوئے تھے جن میں فیضان, نعیم قدوس, ساجد عرف جاپانی, نعمان عرف مانو, محمد آصف, زبیر برگر, رضوان علی, توفیق, سید ممتاز, وجیہ الرحمان, محمد فیضان عرف اسامہ یہ شامل ہیں. یہ 11 مارچ 2016 کو رینجرز نے متحدہ مرکز پر خورشید میموریل ہال پر جو چھاپہ مارا تھا اس کے نتیجے میں پروسیکیوشن کا یہ کلیم ہے کہ جی انہوں نے رائفل, ہینڈ گرنیڈز اور خطرناک قسم کا اسلحہ برآمد کیا تھا جیسے کہ عام طور پہ الزامات ہوتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کہ جی اس درخواست کا, یہ درخواست 1 مارچ کو جو ہے مقرر کر دی گئی ہے جو میں بتا رہا ہوں. جی ہاں یہ درخواست جو کہ اس وقت آپ کے سامنے ہے CP1104 2023 اس کا نمبر الاٹ ہو گیا ہے اور بینچ ہے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی ایم شیخ اور جسٹس یوسف علی سعید پر مشتمل. یہی بینچ پہلے بھی نثار پنور صاحب کی درخواست کو سن چکا ہے اور اس میں بھی یہ سوال ریز کیا گیا تھا
کہ بتایا جائے کہ ایک انڈیویجول کس طریقے سے پارٹی کے لیڈر کے حق میں آ سکتا ہے۔ اب خالد ممتاز صاحب سے بھی یہی جواب طلب کر رکھا ہے، اور دوسری طرف جو اسلام آباد کے اندر پٹیشن ہے اس میں بھی یہی میٹر کورٹ نے جو طلب کر رکھا ہے کہ عدالت کو مطمئن کیا جائے کہ کیا ایک انڈیویجول آ سکتا ہے، اور بانی ایم کیو ایم براہ راست ان کیسز میں کیوں نہیں آ رہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آخر ان درخواستوں کے پیچھے کیا وجوہات ہیں کہ ایک کے بعد دوسری درخواست ہے، پہلی پینڈنگ ہے، اور یہ سب کچھ کیوں آ رہا ہے۔ تو ان وجوہات کو لے کر اور ایک دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، تو جلد ہی ایک میں الگ سے ولاگ بناؤں گا تفصیل کے ساتھ، چونکہ یہ طویل بھی ہو جائے گا اور لوگ کہتے ہیں کہ الگ سے ولاگ بنا دیا کریں، تو انشاءاللہ سے جلد ہی حاضر ہوں گے۔ آپ تمام دوستوں کا، احباب کا بہت میں انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے دعا کی میری صحتیابی کے لیے، اور میں ان کی دعا کی بدولت صحتیاب بھی ہوا۔ اگر آپ کچھ نیچے کمنٹ سیکشن میں کچھ سوال کرنا چاہیں اس ولاگ کے سلسلے میں، تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں۔ ایک نئے ولاگ کے ساتھ جلد ملیں گے، لیکن جانے سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے کرنٹ افیئرس ود بلال یا نئی کھوج کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب، ویڈیو کو شیئر، لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کیجیے گا۔ خدا حافظ۔